اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 1 جون بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے محبوب نہ غم کریں آپ کو ان کی باتیں، نہ غم زدہ کریں آپ کو ان کی باتیں۔ اصل میں یہ اس قول کو سمجھیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زید بن حارثہ کے بیوی سے شادی کر لی، مطلقہ سے، سیدہ زینب سے، تو وہ چونکہ پہلے ان کے لے پالے بیٹے تھے حضور کے، حقیقی بیٹے تو نہیں، تو منہ بولے تھے نا، تو اس پر انہوں نے آوازیں کسنی وہ جی نو نال شادی کر لی۔ اب سوچئے کہ ان باتوں کا دل پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بولے سارے، ہوتا ہے نا، کہ حضور طائف کی وادی میں 90 میل پیدل سفر کر کے تشریف لے گیا دین سنانے کے لیے۔ انہوں نے کیا حشر کیا، کیا باتیں کی، اور مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کر دی، لو جی نبی بن گیا، لو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے محبوب غم زدہ نہ کریں آپ کو ان کی باتیں، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریکوں کی بات سے بندے کا دل کیوں دکھتا ہے؟ وہ جی بےزتی ہو گئی، وہ جی ساڈا تو نک نہیں رہا، وہ جی ہماری تو عزت نہیں رہ گئی، ہم تو ڈی گریڈ ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عزت تو میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کی زبان سے کسی کی عزت خراب ہاں، دیکھنا کہ بات اگر اس کی سچی ہے اور ہم غلط ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں اثر لینا چاہیے۔ پر جب بات ہی فضول ہے اور بندہ بھی فضول ہے، ایسے ہی باتیں کرتا پھرے گلی گلی، اور ہر جگہ ہر موقع پر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ان کے منہ سے چنگی بات نکل جائے تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی، 2-4 گندی باتیں کریں گے پھر سکون سے سوئیں گے، ہم نے اگلے کو ایسی تیسی کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کسی کے بول میں عزت نہیں ہے، کسی کی بات میں عزت نہیں ہے، کسی کی جناب چاہنے اور نہ چاہنے میں عزت نہیں ہے، عزت تو میرے پاس ہے۔ اور سورۃ المنافقین میں فرمایا ان العزت للہ، سورۃ المنافقین میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور سارے حضور کے غلام یعنی مومنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار بے شک اللہ کے لیے، اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب کچھ، سب پر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی۔ بولو اپنے گمان کی۔ انہوں نے اپنے من میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں ان کو معبود اور مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، باہر تو کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، سبحان اللہ۔ میرے سوا ایسا کوئی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر یہ جو ان کو بنائے پھرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا گمان ہے، حقیقت کوئی بات ہے؟ بولو نا جی، حقیقت کوئی بات ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اب یخرسون کیا ہے؟ یخرسون وہ بات ہوتی ہے جو ہم اپنی ذہن سے طے کرتے ہیں، جس کو آپ اٹکل پچو کہتے ہیں۔ اٹکل پچو تو سمجھے نا، اڑنتو گھڑنتو مڑنتو بات، اپنے من سے گھڑ لی
اور پھر اس کو سمجھ لیا کہ یہ بات بڑی قیمتی ہے. وہ کہاں سے قیمتی ہے؟ قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے. یہ تو تیرے اپنے منہ کی بات ہے نا، اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کے جو مذہبی معاملات ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ مگر صرف اٹکل دوڑا رہے ہیں، اپنی اٹکل پچو کے سوا کوئی ان کے پاس حقیقت ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، ارے میں وہی تو ذات ہوں، وہی ہے اللہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو. سبحان اللہ. رات سکون کے لیے ہے یا فلموں کے لیے ہے؟ ڈراموں کے لیے تو نہیں ہے نا، میچ کے لیے تو نہیں ہے. اور یہ تو 2 ٹکے کے سیاستدان ہیں، غدار قسم کے، جھوٹے دغا باز فراڈیے، ان کے جلسے اٹینڈ کرنے کے لیے بھی جلدی سو جاؤ اور تہجد میں پھر آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا ہے روشن. سبحان اللہ. بولو جی، دن بنایا ہے روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. بولو جو غور سے. یہ بڑا اوکھا کام ہے دین سننا، بیٹھ کے وقت کٹ کے، بڑا اوکھا کام ہے جناب. لوگ اس کی پرواہ کرتے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، ہوئے 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 ہوئے، انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ عیسائی کہتے ہیں. بولو جی کون کہتے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ مشرکین مکہ انہاں آخیا اسی کے پیچھے رہیے، انہاں آخیا فرشتے اللہ دی عطیہ نہیں، اور یہ ستارے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا. اللہ کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، کہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات پر؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے. یعنی یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر جائیں، پھر بھی سزا کم ہے. اور یہ کہنا ماشاءاللہ ساریاں لائٹاں بند کر کے مکھیاں دا اجتماع میرے اتنے کر چھڑے ہے. اگے کچھ وڈیاں ہوئی سن تو تسی اتنے بہ جاؤ، تمہوں کیڑا فکر پی گیا ہے. تو میں وہ 8-10 میرے ارد گرد ہو گئی ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آسمان گر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ان پر گر جائیں، یہ سزا کم ہے. اور یہ جملہ اس سے بھی خطرناک ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے. توحید کا مسئلہ اونچا بولو نا. اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ سانجھیوں سے پاک ہے، اللہ ہمسروں سے پاک ہے، اللہ ضد سے پاک ہے، اللہ ند سے پاک ہے، اللہ کنبے قبیلے خاندان سے پاک ہے. هو الغنی، اور وہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. بیٹوں کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے. ایک پادری گلی میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا جی اللہ نے بیٹا بنایا، دلیلیں دے رہا تھا. اور وہ بھجیا سمجھتے ہو جو چنے بھونتا تھا، گاؤں میں ہوتے تھے نا لوگ، وہ اپنی درانتی سے چنے بھون رہا تھا بٹھی پہ. وہ وہی درانتی لے کر اس انگریز کے پاس آ گیا. کہنے لگا یار اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ. اس نے کہا پھر تو تیرا اللہ میرے نال بھی پیچھے رہ گیا کہ میرے 18 پتر نے. اندر ہے سن میرے کتنے ہیں؟ اور تیرا اللہ ایک ہے. اگر اولاد ہونا خوبی ہے تو پھر تو میں ود گیا، اور اگر اولاد ہونا خامی ہے تو پھر ایک بھی ہوندہ ہو سکتا. انگریز آکھیا ہونے دا جواب تو میں دے نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں جٹ جفا. مولوی نے تو دلیل ہی دینی ہے نا، تو جٹا نے مارنا جفا، تو تواڈے جفے چ کوئی نکل سکتا. ہاں انہیں آخیا ہوں کر گل. انگریز کے پاس کوئی جواب. اللہ دیکھو نا جی، ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، اولاد سہارا پڑے گی. حالانکہ بڑھتے چڑھتے ہیں اج کل ویلی ہے، کوئی بھی نہیں بڑھتے. اللہ ہمارا ہی اللہ جن تے اللہ رحم کر دے وہ بڑھ بھی جائے گا. باقی اکثر تو یہی ہے. اچھا ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ
اولاد کمائے گی، کھلائے گی، سنبھالے گی. واللہ وہو الغنی، اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مینوں یہو جے کماں دی لوڑ ہے تے پھر میں پتر کیوں بناواں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سبحان اللہ. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بےہودہ بات کی، اس گھٹیا بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا بہتان باندھتے ہو اللہ پر اس بات کا جس کا تمہیں علم ہے؟ قل، ان سے فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں بولیے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے شیسے ہیں، حکومتیں ہیں، کافروں کے پاس بڑا ہے سب کچھ. اللہ کہتا ہے متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں اپنے وعدے کے اندر اندر لطف اٹھا لو. ثم الینا مرجعہم، پھر تم نے آنا ہے میرے پاس. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب کا مزہ. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے میری توحید کا. تو شروع آج بات کہاں سے ہوئی کہ ان کی باتوں کا غم ہے. اب کل جب ہم درس دیں گے تو پھر اللہ نبیوں کے قصے سنا رہا ہے کہ سونیا صرف تیرے نال نہیں، تیرے تو پہلے نبیوں نال بھی انجی ہوئی ہے. لہذا آپ تکڑے رہیں، ان کی باتوں سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑا جا رل کے اچھی آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.